السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے عظمت قرآن کے بارے میں۔ میں ہوں مولانا ضیاء الحق خان نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ شریعت چینل۔ مزید اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کے تعلق سے۔ تو اللہ عز و جل قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرماتا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو تم اسے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھتے، واللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے پاش پاش ہو جاتا۔ لیکن قرآن پاک کی جہاں اتنی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو، قرآن پاک کی عظمت کو جہاں پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے اسے یاد کرنا نہایت ہی آسان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا دوسری جگہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب قرآن اتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قرآن پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا۔ تو اب ہم اور آپ قرآن پاک سے کیسا لگاؤ رکھیں، کیسا تعلق رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے اسے یاد کرنا آسان کر دیا ہے، مسلمان کے لیے آسان کر دیا ہے، اس کا ہم مکمل فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ کہ میں آپ سے کہوں گا، جیسا کہ آج ہمارے اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر بیمار ہوئے تو قرآن کی کسی سورت پڑھوا کر کے دم کرا لیں گے، گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو قرآن خوانی کے لیے قرآن پاک اٹھا لیں گے، جبکہ قرآن پاک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم صرف بیماری کے وقت اسے پڑھیں، کسی کا انتقال ہو جائے، گھر میں موت ہو جائے تو پڑھیں، ہرگز نہیں، بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی پہچان کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور قرآن کے حلال اور حرام کے احکام کو سیکھ کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا اس وقت جب ہم اور آپ قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں پڑھ لیں، بے شک آپ رمضان میں کثرت تلاوت کریں، خوب تلاوت کریں، لیکن اور 11 مہینہ قرآن کو پڑھنا ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ جتنی بار آپ قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنی بار آپ کو بے شمار رحمتیں عطا فرمائے گا۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ایک حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی جب قرآن نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حرف پڑھنے پر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جب قرآن نماز کی حالت میں بیٹھ کے پڑھا جائے، یعنی کہ جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے اور بیٹھ کر کے دونوں اجازت ہے، بعض مرتبہ ہم بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم نفل نماز بھی کھڑے ہو کر کے پڑھیں، کیونکہ بیٹھنے سے دگنا ثواب کھڑے ہو کر کے پڑھنے پر ہمیں ملتا ہے۔ خیر، اگر ہم نفل کی نماز میں قرآن پاک بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے ہمیں 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اگر ہم نماز کے باہر قرآن کی تلاوت کریں باوضو ہو کر کے
تو ایک حرف کے بدلے 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر ہم بے وضو پڑھیں، مثال کے طور پر ہمیں کوئی سورت یاد ہے یا ہم میں سے کوئی حافظ قرآن ہے، وہ چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے، اگرچہ اس کا وضو نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کے ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ قرآن خوب پڑھیں، لیکن ساتھ ہی میں ایک گزارش اور ہے کہ آپ اسے ترجمے سے پڑھیں۔ ترجمہ کنز الایمان بھی آپ پڑھتے رہیں، تاکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا خطاب فرمایا ہے، ہمیں کیا احکام عطا فرمائے ہیں، ہمارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کی بھی ہمیں جانکاری ملتی رہے، اس کی بھی معلومات ہوتی رہے، تاکہ ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن پاک پر بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسے رمضان تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ سال بھر اپنے گھروں میں تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر جائز تمنا کو قرآن پاک کے ذریعے پوری فرمائے گا۔ میں آپ کو آخر میں ایک واقعہ بتا دوں مختصر کر کے قرآن پاک کی برکت کا۔ کسی شہر میں ایک عالم دین تھے جو مسجد میں امامت بھی کرتے تھے۔ ان کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی، ایک شخص نے اتفاق سے اسے دیکھ لیا تو اس سے شادی کرنے کی خواہش ہوئی۔ تو عالم دین کو دکھانے کے لیے وہ کئی مہینے تک پہلی صف میں مسلسل نماز پڑھتا رہا۔ تو جب انہی کے پیچھے مسلسل یہ نماز پڑھتا تو انہوں نے کئی مہینے چونکہ دیکھا تھا، پھر جب اس کا باپ رشتہ لے کر آیا تو انہوں نے رشتہ منظور کر لیا۔ اب رشتہ ہو گیا، اس کے بعد اس نے دھیرے دھیرے نماز چھوڑ دیا۔ تو چونکہ وہ صحیح عالم دین کی بیٹی تھی اس لیے نماز پابندی سے پڑھتی۔ جب شوہر نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو کہا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے نماز ترک کر دیا؟ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا میں نے تو وہ یوں ہی تمہیں حاصل کرنے کے لیے چند مہینے ڈھونگ رچایا تھا۔ تو عورت نے جب یہ سنا تو ناراض ہو کر کے چلی گئی۔ اب یہ شخص بہت پریشان ہوا، جادوگروں سے رابطہ کیا کہ کسی طریقے سے مجھے پھر اس عورت سے ملوا دو۔ جادوگر مسلسل عمل کرتا رہا، مسلسل کرتا رہا، یہ پیسے دیتے رہا، بے انتہا مالدار تھا۔ اخیر میں ایک دن جب جادوگر کے پاس یہ گیا تو جادوگر نے چھری اٹھایا اور اسے کہا یہ لو چھری، یا تو تم مجھے قتل کر دو یا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کیوں آپ میرے سے ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ میرا کام کر دیں، پیسے کی فکر نہ کریں، پیسے کا ٹینشن نہ لیں۔ تو اس نے کہا نہیں، تو میں ہونے لگی دونوں میں، یہاں تک کہ یہ شخص بھاگ کھڑا ہوا، جادوگر اس کے پیچھے۔ دونوں کو پولیس نے پکڑا، اصل معاملے کی تحقیق ہوئی تو یہ سارا معاملہ سامنے آیا۔ تو جادوگر سے پوچھا گیا آخر آپ نے اس سے اور پیسے لے کر کے کام کرنا تھا، کیوں آپ نے کام کرنے کا انکار کیا؟ تو اس نے کہا ارے صاحب کیا بتاؤں، میں نے کام شروع کیا جب تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس عالم دین کے گھر کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں۔ میں کچھ دن منتر کرتا رہا تو میرے منتر و فرشتے کاٹتے رہے اور میں پریشان ہوتا رہا، یہاں تک کہ میری طبیعت میں گھبراہٹ ہونے لگی۔ اور جب پھر میں اور کوشش کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ خود حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس گھر کی حفاظت کے لیے تشریف لائے۔ جب عالم دین سے بلا کر کے پوچھا گیا کہ ایسا آپ کے گھر کے ساتھ تعلق سے کہا جا رہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو کچھ نہیں پتہ، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے گھر میں روزانہ سورۃ البقر کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو سورۃ البقر کی ایک اتنی فضیلت کہ جادوگر کی جادوگری سے گھر والوں کو امان ملے، تو جو شخص اپنے گھر میں پورا قرآن پڑھے گا اس کے گھر کی عظمت کا پھر کیا کہنا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے رہیں۔